الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نماز جنازہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو نماز جنازہ میں شریک ہو اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو شریعت مردوں کے لیے ہے وہی شریعت عورتوں کے لیے ہے۔ جہاں کہیں تھوڑا بہت عورتوں اور مردوں کے مسئلے میں فرق تھا وہاں پہ شریعت نے خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، اور جہاں پہ شریعت نے مردوں عورتوں میں فرق نہیں کیا وہاں پہ مردوں عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں بھی عورتوں کو نماز جنازہ میں شریک ہونے سے نہیں روکا۔ اس لیے جیسے نماز جنازہ میں شریک ہونے پہ مردوں کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی نماز جنازہ میں شریک ہونے پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا، لیکن اس مسئلے میں بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ سختی نہیں کی گئی۔ تو بہرحال عورتوں کو نماز جنازہ میں حصہ لینا چاہیے، لیکن وہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں بلکہ جنازے سے پہلے ہی جنازگاہ میں پہنچ جائیں، یا اس مسجد میں پہنچ جائیں جہاں پہ جنازہ ہونے والا ہے، یا جنازہ پہلے پہنچ جائے اور یہ عورتیں بعد میں آ جائیں، لیکن جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نہ آئیں۔ البتہ نماز جنازہ میں شریک ہونا جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اس کی مزید تائید کے طور پہ وہ روایت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو امہات المؤمنین نے جناب عائشہ وغیرہ نے رضی اللہ تعالی عنہن یہ مطالبہ کیا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی نماز جنازہ ادا کر سکیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مزید تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے کہ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمیر فوت ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی، تو آپ ان کے گھر تشریف لائے اور آپ نے ان کے گھر میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام بنے، ابو طلحہ مقتدی بنے، اور ابو طلحہ کے پیچھے ان کی بیگم جناب ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک صف میں کھڑی تھیں۔ تو ٹوٹل 3 لوگ تھے، آپ امام اور ابو طلحہ مقتدی بنے اور ام سلیم ان کے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ عورتیں بھی ادا کر سکتی ہیں، واللہ تعالی اعلم۔